بولا مسلمان پھنسے، قرآن نے پھنسایا اولئک یؤمنون بہ، اللہ میں اب مومن وہ ہے جو محمد کے گواہ پر ایمان لے کر میں نے کہا جتنی چاہو کتابیں چھوٹی بڑی تو میں 1000 دکھاؤں گا، لیکن یہ 5 تفسیر جن کا میں نے مطالعہ کیا. اب چلو تاجی نظیر صاحب بیٹھا ہوا ہے، میرے تمام سنی بھائی جو ہیں آئیں دیکھیں کہ ہے یا نہیں، اور کوئی اختلاف بھی نہیں، کوئی اختلاف بھی نہیں، سب نے کہا ہے. اور ان کی نشانی کا سب سے پہلے خلافت سجارت، دوسرے نفس، تیسرا موسیٰ کی کتاب توریت نے تصدیق کی محمد کا گواہ علی ہوگا. اب اللہ نے بری طرح سے مسلمانوں کو پھنسایا. اللہ کا مومن وہ ہے جو محمد کے گواہ پر ایمان لے کر نہیں سر نہیں، محمد کا گواہ، جس نے بھی محمد کے گواہ کو ایمان لے کر آئے وہ ہے مومن. اب پوری آج سنیں، فیصلہ کرو. کوئی ماں کا لال قیامت تک تمہیں جواب دے مجھے یہاں پہ دی جائے. ابھی کوئی ماں کا لال پیدا نہیں، کسی خدا کرے یہ سارے زندہ رہیں، کہ زندہ نہ رہیں تو بتائیں کس کو. محمد کے گواہ پر ایمان کر آئے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. اور فرقوں میں سے، حزب کی جمع احزاب، اور فرقوں میں سے، جس فرقے نے اس کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنایا. دیکھو کتنی چرے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں. فرقوں میں سے، فرقوں انسان بھی تو اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنایا ہے. آج سمجھ لی بلا آئی رسول کی حدیث جو 13 مرتبہ تو صرف بخاری میں ہے. کتنی مرتبہ؟ 13 مرتبہ تو صرف بخاری میں آئی ہے. رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے، 72 فرقے جائیں گے جہنم میں اور ایک فرقہ جائے گا جنت میں. 72 فرقے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، فرقوں میں سے جس فرقے نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ ہے جہنم. پتا چلا جنت میں جائے گا فرقے کا فرقہ. یہ 72 جائیں گے فرقے، 72 جائیں گے فرقے. کیا 72 میں نمازی نہیں ہوں گے، روزے دار نہیں ہوں گے، حاجی نہیں ہوں گے، ذاتی نہیں ہوں گے، اور جو ایک جا رہا ہے جنت میں اس میں گنہگار نہیں ہوں گے. اللہ نے میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ فرقوں میں سے جس نے بھی علی کا انکار کیا پتا چلا یہ 72 جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس علی نہیں ہے. لاہور پہنچے ابھی آیت میں نے پوری نہیں ہوئی. فرقوں میں سے جس نے بھی علی کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ. اس لیے
یہ مسلمانوں نے اپنے تفاسیر میں لکھا. ہمارے کتابوں کو چھوڑو. ابھی میں گیا تھا زیارت پر تو پیچھے میں نے سنا پھر وہ مجھے چیف جج کے کوٹے وہ کاپیاں ملی کہ مسلمانوں اپل کی آیت کر دی تھی ہماری کتابوں پر. ہماری کتابوں پر پابندی عائد کر دی تھی. کیوں؟ دو قسم کی کتاب پر پابندی عائد کی. ایک کتاب جس میں علی کے فضائل، دوسرا وہ کتاب جن میں علی کے دشمنوں کی مذمت. جب میں آیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے میں پیش ہوا تو میں نے کہا کہ بلا اگر یہی ہمارے کتابوں کا قصور ہے، یہی کتابوں کا قصور ہے کہ ایک کتاب میں علی کے فضائل ہے، دوسرے کتابوں میں علی کے دشمن پر تبرہ ہے، تو یہ دونوں باتیں تو قرآن میں ہیں. نعرہ حیدری! یہ دو باتیں تو قرآن میں ہیں. سب سے پہلے پابندی عائد کا قرآن پر. کوئی قرآن نہ ہے. تو میرے مولا قبلہ فرمان، میرے مولا کا فرمان ہے کہ جو بھی قرآن پر ایمان لے کر آئے گا، جو بھی قرآن ایمان لے کر آئے گا وہ کبھی میری فضیلت کا انکار نہیں کرے گا. سمجھ میں آ گیا؟ تو مسلمان بھائی نے کیا کہا؟ جنت میں جائیں گے. قرآن نے کہا کہ جہنم میں جائیں گے فرقے کے فرقے، جنت میں جائے گا فرقہ. جہنم میں وہ فرقے جائیں گے فرقے میں محمد کا گواہ نہ ہوگا. یہی سبب ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں دونوں میں لکھا سر کر کے میرے سنی بھائی نے لکھا کہ جب رسول بیت المعمور پہنچے تو جناب ابراہیم ملاقات ہوئی. تو جناب ابراہیم نے نور کو دیکھا. کہا یا رسول اللہ یہ کس کا نور ہے؟ کہا میں علی. سمجھ آئے گا؟ میرے بھائی علی کا نور ہے. اور کہا یہ ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں یہ کون ہے؟ رسول نے فرمایا یہ اس کے شیعہ ہیں. میرے بھائی کہا یہ اس کے شیعہ ہیں، یہ اس کے شیعہ ہیں. تو جب ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ علی کا شیعہ ہونے سے فائدہ کیا؟ رسول نے کہا جو بھی فرقے میں آ گیا، جو بھی فرقے میں آ گیا اس سے کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہوگی، سیدھا جنت میں. جو بھی فرقے میں آ گیا. اور جناب ابراہیم نے سنا یا دعا مانگی اللہم اجعلنی من شیعۃ علی. اے میرے پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ. جس نے بھی جس فرقے نے بھی یہ تمہارا گواہ تمہارے پروردگار طرف سے حق ہے. اپنی امت کو کہو اس میں شک نہ کرے. بڑا جملہ گئے پھر میرا جملہ کھائے. ان کو کہو انہ الحق من ربک. یہ علی یہ تمہاری نبوت کا گواہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے. یہ نہیں کہا کہ حق پر. ہم نے کسی کو نہیں مانا چاہے وہ حق پر ہو یا جال حق ہو. ہم نے آج تک کسی کو نہیں مانا. علی حق ہے. اب حق پر وہ ہیں جو علی علی کرتے. نہیں تقریر ختم ہو گئی. تقریر ختم ہو گئی. آیت کا آخری جملہ سنیں الا تخفی مریت منہ. میرے حبیب ان کو کہہ دو انہ الحق ربک کہ یہ تمہارا گواہ تمہارے پروردگار کا حق ہے. علم و شک نہ کرے. اب اللہ آخر میں عجیب جملہ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون. میرے حبیب بس دکھ اس بات کا
میرے حبیب بس دکھ اس بات کا ہے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، انسانوں کی اکثریت تمہارے گواہ پر ایمان نہیں آئے گی، انسانوں کی اکثریت۔ ہمیں اکثریت نہیں چاہیے، چاہیے کاش آپ وہاں تک پہنچتے جہاں میری روح کھڑی ہے۔ ارے اب علی جو محمد کی نبوت کا گواہ، وہ نفس تعلیم، وہ حق کا ذکر پچھلی کتابوں نے کیا، اب یہ ہے محمد کی نبوت کا گواہ۔ تو جناب لوط ہے نبی کا بیٹا، جناب ہارون ہے نبی کا بیٹا، جناب یا ہے نبی کا بیٹا، تو جب علی کا یہ مقام ہے تو ابو طالب کو کیا ہونا چاہیے؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بتاؤ ابو طالب کو کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں ماننا پڑے گا، تمہیں ماننا پڑے گا کہ علی کا باپ وہ ہے جو لوط کے باپ سے افضل، ماننا پڑے گا علی کا باپ وہ ہے جو ہارون کے باپ ابراہیم سے افضل، ماننا پڑے گا علی کا باپ وہ ہے جو یحییٰ کے باپ زکریا سے افضل۔ اچھا ابھی بھی خان میں بیٹھا ہوا رانا رام پوچھا خطیب جا، اس نے چھوٹا سا مضمون لکھا اور اس نے کہا کہ اللہ نے جو کہا یاسین والقرآن الحکیم ان لمن المرسلین، اے سید اے سردار مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی کہ آپ مرسلین کی نیت ہے۔ تو کہا یہ مرسلین کون تھے؟ چونکہ جناب رسول تو اسماعیل کے سلسلے، جناب اسحاق کے سلسلے سے تو نہیں، جب اسحاق کے سلسلے سے ہی نہیں تو پھر یہ نیت کی ہے۔ تو خدا کی قسم میں نے کائنات کو ڈھونڈا کہ یہ کون سے مرسلین ہیں جن کی رسول میں نیت ہے، تو مجھے ابو طالب کے سوا کوئی نظر نہیں سلام ہے اس خاندان میں، ہاں بھلا سلام ہے اس علی میں، سلام ہے ابو طالب، کروڑ سلام، لاکھ سلام ابو طالب کے پاس، علی کی ذات ہے جس نے محمد کی مدد کی، دین کی مدد کی، دین کی مدد کی۔ یہ دوستو آپ مجلس سے سنتے ہیں، میں ابھی پچھلے ہفتے شام سے آیا، میں تو ہمیشہ ہر مجلس میں مومنین سے کہتا ہوں مومنین جب بھی میرے لیے دعا مانگا کریں تو ایک کہ جب میں مروں تو زینب میرے دوستوں میں ہمیشہ کہتا ہوں یا اللہ جب ہم نے بازار میں بی بی زینب کا ننگا سر پڑا تو ہم مر کیوں نہ گئے؟ ارے علی کی بیٹی اور ننگے سر بازار ہے، علی بیٹی اور ننگے سر بازار ہے۔ خدا کی قسم سلام ہو زینب کے بالوں پر جن بالوں پر قدر نہیں تھی، اور سلام ہو ان بازوں پر جن بازوں میں رسیاں باندھی گئی تھی، اور سلام ہو ان باؤں پر جو 72 گھنٹے دربار میں کھڑے ہوئے، اور سلام ہو سکینہ کے ناظر صاحب جن رخاروں پر شمع تماشے مارے تھے۔ ہاں وہ بھی اگر کسی میں مبالغہ ہو جاتا ہے تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے، لیکن صحیح روایت جو ہے معنی کی ہے وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ 72 گھنٹے زینب کھڑی ہے، جب باہر کھڑی ہے یہاں تک تو پتھر موجود ہے، اور اس کے بعد جب یزید نے شمر کو کہا کہ علی کی بیٹی کو لے کر آؤ تو یزید نے 700 دروازے بنائے اور ہر دروازے پر 700 سپاہی کھڑے کیے تھے تاکہ علی کی بیٹی کا تماشا دیکھے۔ علی کی طرف سے ننگے سر چلی، ننگے سر چلی، پریشان ہو گئی، دوسرے دروازے پر پریشان ہو گئی، تیسرے دروازے پر پریشان ہو گئی، جب آخری
ساری دروازے پر پہنچی تو بی بی بیٹھ گئی اور منہ کیا نجف کی طرف، منہ کیا نجف کی طرف۔ سیر سجا نے کہا پھوپھی اماں کیا دربار میں نہیں جانا؟ کہا بیٹا 21 رمضان کے صبح کو بابا جی نے وصیت کی تھی جب یزید کے دربار میں جائیں تو بابا کو بلانا، ساتھ چلیں گے ساتھ چلیں گے۔ آج علی کی شریف میں وہ فانوس موجود ہے جہاں یہ الفاظ ہے کائنات میں 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی علی کو پڑھا، خیبر میں رسول نے پڑھا تھا، شام میں زینب نے پڑھا تھا، علیشہ میں نارا تھا، شام میں نواسی نے پڑھا تھا۔ بس دروازے پر بیٹھ کر بی بی نے کہا ناز علی، بس ادھر ناز علی نے کہا پہنچ گئے اور مجھے ممبر کا سما ہے کہ بی بی زینب بابا کے پاس لے گئی، بی بی زینب بولی اور کونے میں آ کر جناب رسول کو کہا بی بی کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کیونکہ میرا بابا آ گیا ہے، میں ساری زندگی ننگے سر بابا کے سامنے نہیں آئی۔ بی بی کسی کے پاس جلی ہوئی چادر ہو تو مجھے تو میں ساری زندگی بابا کے سامنے ننگے سر نہیں آئے، چادر ہوتی تو ملتی۔ علی آیا، علی کا سلام، حسین کا بڑا ارمان۔ علی آگے چلے رباب میں رباب اصغر کا بڑا ارمان، علی آگے چلے انہیں لیلا ملی، لیلا آپ کے بیٹے حسین ترین کا بڑا ارمان۔ علی آگے چلے انہیں فروا ملی، انہیں فروا آپ کے بیٹے حسن کا بڑا ارمان۔ لیکن علی کی نظر ایک 4 سال کی چینی جس کے گلے میں رسی بندی، جس کے گلے میں رسی بندی ہوئی تھی، علی آگے گئے سکینہ کو سینے سے لگا اور رسی کو ڈھیلا کیا، کہا بیٹا سکینہ جب ساری دنیا مجھ سے ملی آپ کیوں نہیں ملی؟ سکینہ نے میرے ہاتھ جوڑے، دادا جنہوں نے بلایا تھا اسے ملے، دادا بیٹے بلایا تھا جاؤ ان سے ملے، جاؤ ان سے ملے، بھیڑوں نے بلایا تھا ان سے ملے۔ آ گئی میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، میں تمہارا کچھ نہیں تھا، میں تمہارا دادا نہیں ہوں، آج میں تمہارا دادا نہیں ہوں۔ سکینہ نے ننے ہاتھ جوڑے، دادا علی آج پتا چلے کہ میری پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی اور میں سکینہ غریب حسین ہوں۔ دادا علی آج پتا چلا، دادا علی آج پتا چلا کہ بیٹی باپ کو بڑی سی ہوتی ہے۔ جب بیٹی نے بلایا تو پوپے سے شام پہنچ گئے اور جب تصویر والے کو میرا باپ بھی آیا تھا میں کرنا کے گھر میں دوڑتی رہی، ہائے کوئی میرے بابا کو بچا کے جناب جاوید کاندیوال اور اس کے بعد سلطان الذاکرین جناب غلام قادر صاحب، تنگے ابھی طالب شیخ پورا وہ پڑھی گئے اور جناب جاوید حسین صاحب